بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صبح کی اسمبلی ہے اور اس میں بڑے غور سے روزانہ آپ سے بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کو سمجھاتے ہیں صبح کی تعلیم میں، کیونکہ بڑے غور صاحب الحمدللہ عمرے پہ گئے ہیں۔ دعا بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ لے کر آئیں، عمرے پہ گئے ہیں۔ تو بہرحال صبح کی تعلیم میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سننے اور سیکھنے کو ملتی ہیں روزانہ کی تعلیم میں، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، بچوں کو سمجھاتا رہا ہوں کہ جو بچے بات سننے کے بعد فوراً اس پر عمل کرتے ہیں یہ بہت خوش نصیب اور کامیاب بچے ہوتے ہیں۔ اور جن بچوں میں یہ برائی ہو کہ سن لیا یا سنا ہی نہیں ہے، بہت سارے بچے تو یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے اوقات میں، خاص طور پر جو نیند میں ہوتے ہیں، جس سے معلوم چل رہا ہوتا ہے کہ رات کو جلدی نہیں سوئے، دیر سے سوئے، تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سارے بچے جاگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی سننے کی طرف، جبکہ ہر دفعے کی تعلیم میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں، یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں، غور سے سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اور پھر سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنا یہ آپ کو چمکائے گا۔ کوئی بھی بات آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی جو آپ کو سکھائی گئی، مثال ہے آپ سے کہا گیا کہ بھائی کبھی کسی سے لڑنا نہیں، کبھی کسی کو مارنا نہیں، کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ ایک چیز ہے یہ، کیونکہ مارنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لڑنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے مزاج میں بات بٹھا لی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں ستانا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر آپ نے یہ ہماری بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی تو اگر آپ کے چھوٹے بھائی آپ کو تنگ کریں گے یا آپ کی بہن آپ کو تنگ کریں گی، آپ ان کو تنگ کریں گے؟ بتائیں، بولیے، نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دل و دماغ میں ہماری یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کبھی کسی کو ستانا نہیں ہے، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، کبھی کسی کو مارنا نہیں ہے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ بات ہے، آپ کے دل و دماغ میں جب یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی پختگی کے ساتھ، تو آپ کبھی اپنے بابا اور مما کو ستائیں گے، تنگ کریں گے؟ بتائیے، بتائیں بھائی، یہ پریشان کریں گے آپ ان کو؟ بولیں، ان کو پریشان کریں گے؟ نہیں۔ آپ کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے کہ بھائی کسی کو ستانا نہیں ہے، اس لیے بابا مما کو بھی نہیں ستانا۔ راستے میں چلتا ہوا کوئی آدمی جا رہا ہو، پریشان حال ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ معذور پریشان آدمی جا رہا ہوتا ہے تو بعض بچے ان کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یعنی وہ ایک بیچارہ محتاج پریشان حال آدمی جا رہے ہیں، ان سے چلا نہیں جا رہا اور کچھ شرارتی بچے جمع ہو کر ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، بجائے کہ ان کی مدد کرتے ان کو ستا رہے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ ہماری بات بیٹھی بھی ہوگی، آپ نے ہماری بات سنی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ کبھی بھی ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ کریں گے تنگ؟ آپ نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہنوں میں دل و دماغ میں ایک بات ہم نے بٹھا دی کہ کسی کو ستانا نہیں ہے، تنگ نہیں کرنا۔ درسگاہ میں آپ کی پوری کوشش ہوگی، کلاس میں آپ کی پوری کوشش ہوگی، پڑھائی میں آپ کی پوری کوشش ہوگی میں اپنا کام پورا کروں تاکہ قاری صاحب کو پریشانی نہ ہو، ہوگی نہیں ہوگی کوشش؟ بتاؤ، آپ کی پوری کوشش ہوگی میں شرارتیں نہ کروں، قاری صاحب پریشان ہوں گے، میں باتیں نہ کروں، قاری صاحب پریشان ہوں گے، میرا سبق کچا نہیں ہونا چاہیے، قاری صاحب پریشان ہوں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح بیٹا، آپ کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ ذہن بنایا ہے میں نے کسی کو تنگ ہی نہیں کرنا، میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، یہ آپ نے ذہن بنا لیا اپنا۔ اور یہ اتنا بہترین ذہن ہے، یہ اتنا بہترین سوچ ہے اور اتنی پیاری عادت ہے کہ بھائی کسی کو نہیں ستانا۔ آپ کے دل و دماغ میں جب یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی، آپ 14 اگست کے موقع پر بڑے بڑے باجے لے کر کسی کے کان پہ رکھ کے بجائیں گے؟
ہم نے تو ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہم جا رہے تھے، برابر میں سے موٹر سائیکل پہ لڑکے گزرے، پاپ ہمارے کان پہ بجاتے ہوئے چلے گئے. لڑکے تھے آپ کی طرح کے، چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، موٹر سائیکل پہ 14 اگست والے دن گھومتے ہیں نا بچے، تو ان کے ہاتھ میں باچا تھا، وہ قریب سے گزرے، پاپ ڈر گئے. تو انہوں نے مجھے تکلیف دی نا. اور ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کسی کو تکلیف بولو سارے. یہ کتنی پیاری بات ہے بیٹا، یہ بات آپ لوگوں نے اگر آج سیکھ لی. ایک بات ہے چھوٹی سی، لیکن اس بات کا تعلق بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری چیزوں سے. یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے. اب بہت سارے بچوں میں عادت ہوتی ہے، یہ بہت بری عادت ہے، اور بہت سارے بچوں کو پکڑا بھی ہے، جو چلتے جائیں گے کسی کی بیل بجا کے بھاگ جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ اذلان تمہارے بارے میں کون بیٹھا، اس کو اٹھاؤ، بیماری سو رہے آپ، سنو غور سے. تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جا رہے تھے بیل بجا دی اور بھاگ گئے. یہ کتنی بری عادت ہے. آپ نے بیل بجائی، اندر سے کوئی آئے گا، دروازہ کھولے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کو تکلیف دی آپ نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کسی کو تکلیف مت دو. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کسی کو تکلیف دینا، بہت بڑا گناہ ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، شروع سے میں نے بات یہ کہی تھی کہ ہماری باتیں اگر آپ دل و دماغ میں آج بٹھا لیں گے، جو بڑے خاص صاحب آپ کو صبح کی تعلیم میں سمجھاتے ہیں، اور روزانہ ظہر میں بھی تعلیم ہوتی ہے، ان تعلیموں کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے مطلب کی آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کو آپ لے لیں، فیصلہ کر لیں. آپ نہیں ستانا کسی کو. کب تک آخر ستاتے رہیں گے؟ اب تو بڑے ہو رہے ہیں، تو بڑے ہو رہے ہیں. اب مجھے کتنا افسوس، اچھا بھی نہیں لگتا کہ جب کوئی بچہ پڑھ نہ رہا ہو، اور پھر ان کے قاری صاحب بھیجتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے. اتنا دکھ ہوتا ہے نا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ پڑھنے آئے ہو، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اپنے قاری صاحب کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ دکھ ہوا. سنو غور سے، ایک تکلیف تو یہ ہوئی. پھر جب وہ بار بار ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہم پہلی دفعہ میں نہیں، دوسری دفعہ میں نہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی دفعہ میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کے والد صاحب کو بلا لو. جب آپ کے ابو کو بلاتے ہیں، آپ کے بابا کو بلا کر بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، آپ کے بچہ مدرسے میں نہیں پڑھتا، کلاس میں قاری صاحب کو پریشان کرتے ہیں، آپ بتائیں ہمارے اس جملے سے آپ کے ابو کو خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی؟ بتائیں. ہمارے اس طرح کے بتانے سے آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، خوشی ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوگی آپ کے ابو کو، کتنا صدمہ ہوگا کہ میرا بیٹا پڑھ نہیں رہا، میں تو اس کو روزانہ صبح مدرسے بھیجتا ہوں. امی کتنا پریشان ہوں گی کہ میں تیار کر کے مدرسے بھیجتی ہوں، صبح صبح اٹھاتی ہوں، میں خود بھی جلدی اٹھتی ہوں، ناشتہ بناتی ہیں آپ کی امی. تو یہ تکلیف کس کے ذریعے سے پہنچی؟ آپ سے پہنچی، کسی اور سے پہنچی ہے؟ بتائیے، یہ تکلیف کس سے پہنچی ہے؟ بولیں بھائی. یہ جو آپ کے بابا اور مما کو تکلیف پہنچی ہے، جو ہم نے بلا کر ان کو آپ کی شکایت بتائی ہے، یہ تکلیف کا ذریعہ کون بنا ہے؟ بولیں سارے، بولیں. آپ لوگ بولیں. آپ اگر اچھے ہوتے کلاس میں اور محنت سے پڑھتے تو ہم بلاتے؟ بتاؤ، ہم بلاتے؟ اچھی خاصی پڑھائی ہو رہی ہے، اچھی خاصی ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، استاذ آپ کے قاری صاحب بھی محنت کر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ سارا دن پڑھتے ہیں یہاں پہ، شام میں گھر گئے. سنو غور سے، سن نہیں رہے آپ، توجہ سنیں. شام میں گھر گئے، میں پوچھوں گا، جو بچہ سن نہیں رہا اس سے پوچھوں گا، جن کی گردن نیچے ان سے پوچھوں گا، سیدھی گردن کریں. شام میں گھر گئے اور گھر جا کر امی کو پریشان کر دیا، امی میں مدرسے نہیں جاؤں گا کل سے. کیا ہو گیا؟ قاری صاحب مجھے خواہ مخواہ مارتے، میرے بال کٹوا دیے. کیا ہو گیا بیٹا؟ بال کٹوائیں، بال تو ہیں ہی کٹنے کی چیز، بال تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا. اگر بال اچھی چیز ہو تو جب یہ کٹ جاتے ہیں اس کو لفافے میں رکھ کے جیب میں رکھا کرو. اگر آپ کو بالوں سے اتنی محبت ہے، جیسے کہ بعض بچوں کو بالوں سے بہت محبت ہے، آپ کو محبت ہے بالوں سے؟ بعض بچوں کو بالوں کے کٹنے پر بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا غصہ بھی آتا ہے، اور گھر جا کر غلط بیانی بھی کر دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے گھر جا کر امی ابو کو ٹینشن دے دی کہ میرے بال کٹوا دیے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا مدرسے. بال کٹوائیں تو کیا ہو گیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے بال کٹ گئے، آپ کا ذہن خالی ہو گیا.
میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ یہ جو بال ہیں بال، یہ ایسے ہی نہیں اگتے، ان کو اگنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ گھاس زمین پر کیسے اگتی ہے؟ پانی سے اگتی ہے بغیر پانی کے؟ بولیے۔ جب گھاس پر پانی لگتا ہے، اور آپ لوگوں کے گھروں میں بھی اپنے اپنے گھروں میں درخت پودے ہوں گے نا، آپ لوگ جب پانی دیتے ہو پھر درخت کیسے نکلتا ہے؟ گھاس کیسے نکلتی ہے؟ اچھی نکلتی ہے، اچھی نکلتی ہے نا، ٹھیک بیٹا، اچھی نکلتی ہے گھاس۔ یہ جو گھاس ہے نا آپ کے سر پہ، جو گھاس ہے بالوں کی گھاس، یہ بھی کچھ کھاتی ہے، کچھ پیتی ہے۔ اس گھاس کی غذا کیا ہے؟ ان بالوں کی غذا دماغ کا خون ہے۔ تیل آپ لوگ لگاتے نہیں ہو سر میں، نہیں لگاتے نا تیل، جبکہ تیل لگانا چاہیے پڑھنے والے بچوں کو۔ تو تیل لگانے سے ذہن میں، دماغ میں طاقت آتی ہے۔ اگر آپ تیل لگاؤ تو چلو بالوں کو کچھ نہ کچھ طاقت تیل سے مل جائے گی۔ آپ لوگ تیل بھی نہیں لگاتے، بال کیسے اگتے ہیں؟ دماغ کے خون پی پی کر اگتے ہیں۔ دماغ کا خون جب بال پی لیں گے تو پڑھائی میں دماغ کیسے چلے گا؟ چلے گا پڑھائی میں دماغ؟ بتاؤ بھائی، پڑھائی میں دماغ چلے گا؟ ذہن ہی نہیں چلے گا پڑھائی میں، یاد ہی نہیں ہو رہا۔ قاری صاحب یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، اس لیے تو بھول جاتے ہیں کہ آپ کا ذہن کے کمزور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بالوں سے بہت محبت ہے۔ آپ بڑے بال رکھنا چاہتے ہیں، وہ بال آپ کے دماغ کا خون پی لیتے ہیں، پڑھائی میں ذہن نہیں چلتا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بہت ساری وجہ ہے ذہن کمزور ہونے کی۔ موبائل بہت بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ تو موبائل ہے ذہن کمزور ہونے کی، سبق بھولنے کی، منزل پارے بھول جانے کی بڑی وجہ موبائل ہے۔ نماز نہ پڑھنا ایک بہت بڑی وجہ ہے، راتوں کو دیر سے سونا ایک بہت بڑی وجہ ہے، سبق یاد کر کے بھول جانا، منزل یاد کی تھی بھول گئے۔ کتنے بچے ایسے، افسوس ہوتا ہے مجھے، اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ان کو پارا یاد کرایا تھا، دوبارہ سونا کچا ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیں آپ؟ ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ؟ ہاں بھائی، آپ کی کلاس میں کوئی ایسے بچے ہیں؟ یہ سارے بچے سیدھے بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں نماز میں؟ جلدی جلدی بیٹھو، کمرے سے اسٹیٹ، ہاتھ ایسا رکھو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے کہ یاد کیے بھول گئے؟ اس دن بھی ایک بچے کے والد آئے تھے میرے پاس، کہنے لگے نہیں بھائی بچہ تو ہم یاد کراتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ یاد کراتے ہیں، قاری صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یاد کراتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گھر پہنچتے ہیں ان کو سبق یاد ہوتا ہے؟ کہہ رہے نہیں، یاد نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا یہاں پہ قاری صاحب نے سبق یاد کرایا تھا، گھر پہنچنے تک بھول گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہم تو رات کو یاد کرا کر بھیجتے، صبح یاد ہوتا ہے؟ میں نے یہاں یاد نہیں ہوتا، صبح جب سبق کی لائن لگتی تو ان کو یاد نہیں ہوتا سبق۔ تو میں نے کہا آپ بھی گھر میں یاد کراتے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ابو سے میں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آپ یاد کراتے ہیں، لیکن صبح یہاں پہنچتے کچا ہو جاتا ہے۔ قاری صاحب شام میں یہاں یاد کراتے ہیں، گھر پہنچتے کچا ہو جاتا ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کچا ہو رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے فن؟ یہ کچا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ یہ جو بال جو آپ کے دماغ کا خون پی رہے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ موبائل کا استعمال بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے، اور راتوں کو دیر سے سونا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ذہن کے کمزور ہونے کی۔ بھائی راتوں کو جلدی سوئیں، موبائل کا استعمال چھوڑ دیں، سر میں تیل لگایا کریں، بال بڑے نہ رکھیں، سیب کھایا کریں، بادام کھایا کریں، دودھ کا گلاس پیا کریں، شہد کا استعمال کیا کریں، نمازوں کی پابندی کیا کریں، ٹی وی ڈرامے موبائل میں جتنی ویڈیوز ہیں کسی کو بھی نہیں دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت نہیں ہوگی کہ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ کیونکہ جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ہمارے دور تعلیم میں ایسے بچے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت ہم جب چھوٹے تھے اس وقت موبائل نہیں تھا، موبائل نہیں تھا۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں کب آیا؟ جب ہم عالم بن کے الحمدللہ فارغ ہو رہے تھے، اس وقت موبائل ہمارے ہاتھ میں آیا۔ تو جب ہم حفظ کرتے تھے اس وقت کسی کے پاس، بڑوں کے پاس بھی موبائل نہیں تھا، بچوں کے پاس تو بہت دور کی بات ہے، بڑوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا موبائل، شاذ و نادر کسی کے پاس ہوگا، نہیں تو نہیں تھا۔ پی ڈی سی ایل فون ہوا کرتے تھے گھروں میں، اب پی ڈی سی ایل فون ختم ہو گئے، گھروں سے ختم ہو گئے نا، اب موبائل آ گئے، ریان۔ تو اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی، اس وقت ایسا بھی تھا کہ بچے ایک ایک جگہ پر بیٹھ کر ساتھ ساتھ پارے سنایا کرتے تھے، کیونکہ میری گردان بڑے قاصہ میں خود بڑے قاصہ کے پاس نکلی ہے، قرآن کریم میں نے بڑے قاصہ کو سنا ہے،
تو میری آخری گردان تھی، روزانہ 7 پارے سنایا کرتا تھا، سبقاً 7 پارے سناتا تھا. جیسے ایک گردان کا سبق کتنا ہوتا ہے؟ 1 پاؤ ہوتا ہے نا گردان کا سبق. میرا ایک دن کا سبق 7 پارے تھے، ایک جگہ بیٹھ کے سنانے ہوتے تھے بڑا خاصے کے سامنے 7 پارے. اب بتاؤ کب یاد کرتے ہوں گے 7 پارے؟ کتنا وقت لگتا ہوگا سنانے میں؟ اس کے علاوہ منزلیں الگ ہیں. ہم 7 پارے ایک جگہ بیٹھ کے سناتے تھے، اور غلطی آتی تھی تو اس وقت بڑے خاص صاحب بہت سختی کیا کرتے. تو کوئی سختی بھی نہیں ہے آپ لوگوں پر. اس وقت بڑے خاص صاحب کی سختی بہت تھی، ٹھیک ٹھاک تنبیہ ہوتی تھی، سزا ملتی تھی، اس لیے غلطی کا سوال ہی نہیں تھا. 7 پاروں میں ایک غلطی کا سوال بھی نہیں تھا. اتنی سخت ہماری گردان قرآن کریم کی دہرائی نکلی. جب قرآن کریم کے جب حافظ بنتے ہیں اس کے بعد جو گردان نکلتی ہے وہ اتنی سخت تھی. 1 پاؤ سے شروع ہوئی تھی، 7 پارے پہ ختم ہوئی تھی. پہلا سبق 1 پاؤ تھا، آخری گردان کا سبق 7 پارے ایک دن میں سنانے ہوتے. وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ اس دور میں ہم لوگ بھولا نہیں کرتے تھے، موبائل ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھے، اور بال رکھنے کی اتنی سی بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی. ہم جب پڑھتے تھے اتنے سے بال رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب تو پھر آپ لوگوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے غاصب جب خود پڑھایا کرتے تھے بڑے غاصب کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اتنے سے بال رکھ لیں. ہم نے کبھی بال رکھے نہیں، اس لیے آج بھی بال رکھنے کا شوق نہیں ہے. شوق ہی نہیں، یہ بیکار کا شوق ہے، بیکار کا فضول شوق ہے. اس لیے آج تک بال رکھنے کی عادت ہی نہیں. اور جب بھی تھوڑے سے بال بڑے ہوتے ہیں اتنے سے بالوں سے بھی مجھے الجھن ہوتی ہے، میں بھی جا کے کٹوا دیتا ہوں. کیونکہ یہ بال دماغ کا خون پی رہے، میں اپنا خون کیوں ضائع کروں بھائی؟ میں خون تمہیں پلا دوں گا، تم طاقتور ہو جاؤ. بالوں کو کیوں پلاؤں خون؟ میں خون، جسم کا خون کسی انسان کو دے دوں گا تو فائدہ ہوگا نا. خون نہیں، بلڈ جو دیتے ہیں، بلڈ کسی کو ضرورت ہوتی ہے بھائی ڈونیٹ کر دیں، تو ہم کسی کو خون دے دیں گے یار، تو انسان کو فائدہ پہنچ جائے گا نا. بالوں کو کیا فائدہ پہنچے گا خون پلا کر؟ بتاؤ، آپ کے بال خون پینے کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ کٹنے کے بعد تو کچرے کے ڈبے میں چلے آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور کی چیزیں، اب میں نے بات یہاں سے شروع کری تھی کہ ایک بچہ گھر جاتا ہے، گھر جا کر اچھا خاصا صبح سے شام تک مدرسے میں پڑھا، اور گھر جا کر ایک دھماکہ کر دیا، شور کر دیا، امی میں نہیں جاؤں گا پڑھنے، میرے بال کٹوا دیے، قاری صاحب مجھے خواہ تنگ کرتے ہیں، قاری صاحب مجھے مارتے ہیں، مجھے سبق یاد ہوتا ہے پھر بھی میرا سبق کچا کر دیتے ہیں. قاری صاحب کو کوئی دشمنی تو نہیں ہے بھائی آپ سے؟ قاری صاحب کے لیے سب بچے برابر ہیں. ہم نے اپنے استادوں کو، میں جب بھی استادوں سے مشورہ کرتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں، سب ہمارے لیے برابر ہیں، کوئی بچہ ہمارا خاص نہیں ہے. پڑھائی میں سب اچھے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے سب بچے پڑھیں. ہم کسی کو اپنے پاس، یہی وجہ ہے کہ کوئی استاد اپنے کسی بچے کو خاص بٹھاتے ہیں اپنے پاس، ہم کہتے نہیں ہٹائیں، کسی بچے کو خاص نہ بنائیں، سب برابر ہیں. یعنی اگر کوئی استاذ کسی بچے کو اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھا لو، اس سے سبق سنوانے کے، سب بچے برابر ہیں، سب بچے برابر ہیں. تو ہمارے لیے تو سب بچے برابر ہیں، ہمیں کیا دشمنی ہے آپ سے؟ استادوں کو کیا دشمنی ہے؟ استاد تو چاہتے ہیں بچے پڑھیں. لیکن آپ نے گھر میں جا کے ایک دھماکہ کیا، اس دھماکے کا نقصان کیا ہوا بتاؤ؟ کس کو نقصان ہوا؟ آپ کے امی ابو پریشان ہو گئے. کیا ہو گیا بیٹا؟ صبح تو صحیح گئے تھے. اور میں نے بات کہا تو شروع کری تھی کہ بڑوں کو تکلیف، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، کسی کو بھی تکلیف. اب آپ نے جو گھر میں جا کر یہ کام کیے، اس سے کس کو تکلیف ہوئی ہے بتائیں؟ گھر والوں کو پریشان کر دیا آپ نے، خواہ جھوٹ بول کے پریشان کر دیا. تو پھر میں اپنی شروع کی بات کرتا ہوں، پھر تعلیم ختم کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایک مزاج بنا لو، کبھی کسی کو ستانا نہیں ہے. بولو سارے بولیں، کبھی کسی کو ستانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو تکلیف، کسی کو پریشان نہیں کرنا. بس یہ اپنا مزاج بنا لو. سب بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ.